السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کروڑوں احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار لوگوں کو پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے توفیق سے ہم لوگوں نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن کو پڑھا اور سنا، روزے داروں کو کھانا کھلایا، صدقہ، خیرات، فطرہ، زکوٰۃ ہم نے ادا کیے، اعتکاف ہم لوگوں نے کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ نیکیوں کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے، اور گناہوں سے جو بچنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ شب قدر میں ہم اور آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول عطا فرمائیں، اور یہاں پر ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایک لمحے کو عبادت کا ثواب عطا فرمائیں۔ اور شب قدر ہی اس کو بولا گیا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو بولا جاتا ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور عبادت کرنا، چاہے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یا پھر شب قدر کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہاں پر بیٹھنا، بیان کو سننا، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ کے گھر میں صرف بیٹھنا بھی، نیت کر کے بیٹھنا کہ عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم شب قدر کی اہمیت، شب قدر کی برکت جاننے کے لیے جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اس کی قدر و اہمیت کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے ان تمام مقتدیان، مصلیان کا، مسجد کے ذمہ داروں کا کہ رمضان کریم کے مہینے میں انہوں نے تراویح کی شکل میں قرآن مجید فرقان حمید کو سنا۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، آج ہماری عمر 30-35 سال ہے، ہمارے کمر، ہمارے پیر درد کرتے ہیں، لیکن وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اور وہ محنتی لوگ ہیں اور مبارک کے وہ حقدار لوگ ہیں کہ ضعیفی کی بھی عمر میں انہوں نے پورا مہینہ قرآن مجید فرقان حمید کو تراویحوں میں سنا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو تراویح جو پڑھاتا ہے وہ تو تراویح میں مست رہتا ہے، اس کا پورا دھیان تراویح میں رہتا ہے، قرآن میں رہتا ہے، چاہے وہ 1 صفحہ پڑھے یا پھر 4 صفحہ پڑھے، اس کو کچھ خیال نہیں رہتا، 1 پارہ بھی پڑھیں گا تو کچھ خیال نہیں رہتا۔ لیکن جو پیچھے کے لوگ جو تراویح جو قرآن جو سنتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیں۔ ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہر سال آپ قرآن مجید فرقان حمید تراویحوں میں قرآن کو سنتے ہیں۔
یہ مبارک کے حقدار ہیں۔ اور دوسری، میں ان لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جو لوگ اعتکاف کو بیٹھے ہیں، ہمارے امتیاز بھائی اور سراج بھائی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو دو لوگ صرف اعتکاف کو بیٹھے ہیں، انہوں نے پورے محلے والوں کا حق ادا کر دیا، پورے محلے والوں کی طرف سے، پورے مسجد والوں کی طرف سے انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اور جیسا جناب بول رہے تھے شروع میں، نماز کے شروع میں جب بول رہے تھے کہ اعتکاف میں وہ ذوق اور شوق نہیں دیکھا جاتا کہ جو ہر سال بیٹھتے ہیں وہی لوگ بیٹھ رہے ہیں، اچھی بات ہے بیٹھنا چاہیے، لیکن کچھ نئے لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کچھ نئے لوگوں کو اپنے ایک 10 دن، زندگی کے 10 دن، قیمتی 10 دن، اور خاص کر کے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں جہاں پر شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا تو ہے، کمانا تو ہے، لیکن ایک 10 دن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ ارادہ کریں، نیت کریں کہ اس سال ہم نے اعتکاف نہیں کیا تو انشاءاللہ عزوجل آنے والے سال میں ہم ضرور اعتکاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو دو لوگ اعتکاف کیے ہیں، یاد رکھیں انہوں نے پورے محلے والوں کی طرف سے اور مسجد والوں کی طرف سے انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اگر وہ دو لوگ بھی نہ بیٹھتے اعتکاف کو تو پورے کے پورے لوگ گنہگار ہوتے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، احسان جاننا چاہیے، اور خاص کر کے اعتکاف کو جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ اے بھائی تم نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے صرف 10 دن دنیا والوں سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد بھی نہیں فرماتا، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو 10 دن اعتکاف کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو میں شکر ادا کرنا چاہوں گا تمام مسجد والوں کی طرف سے، مسجد کے ذمہ داران، اور خاص کر کے میری جانب سے میں ان کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ آج کی میری تقریر کا عنوان، موضوع جو ہے شب قدر کی برکت۔ شب قدر کی برکت کیا کیا ہے، اتنا ہی مختصر بیان ہے۔ شب قدر کی برکت کیا کیا ہے اور وہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی، اور شب قدر کی برکت سے کون لوگ محروم رہیں گے، کن کو شب قدر کی برکت نہیں ملے گی، اور شب قدر کی جو نوافل ہیں، نماز جو پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس کے بھی متعلق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، یہ 25واں پارہ ہے سورہ الدخان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم نے اسے بے شک ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ کس کو اتارا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ اس سورت کا اگر ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور یہ سورہ الدخان کی جو یہ آیت ہے، 25واں جو پارہ ہے، شروع کی ہی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ڈر سنانے والے ہیں، ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، کیونکہ ایسی قدر والی رات ملنے کے بعد بھی اس کی قدر نہ کی جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر سنانے والا ہے اور جہنم میں عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا، اس سے مراد کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں اتارا ہے۔ پورا قرآن، پورا کے پورا قرآن شروع سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک لوح محفوظ پر ایک ساتھ اترا ہے،
اور لوح محفوظ پر جو ایک ساتھ پورا کے پورا قرآن جو اترا ہے وہ رات تھی، وہ رمضان کی رات تھی، وہ شب قدر کی رات تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور شب قدر کی رات برکت والی رات ہے۔ میرا موضوع بھی جو ہے شب قدر کی برکت، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کے لیے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو پورا قرآن اترنے کے بعد 23 سال کے عرصے میں، 23 برس میں جیسا جب مناسب لگے اتنی آیتیں، اتنی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی فرماتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں، صورتیں وہ اترنے سے پہلے پورا کے پورا قرآن جو لوح محفوظ پر جو اترا تھا وہ رات تھی، وہ برکت والی رات، وہ شب قدر کی رات تھی۔ اب اس کے متعلق شب قدر کی برکت کیا ہے، اس کے متعلق احادیث کریمہ میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور بیہقی کی حدیث ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ جو ذکر کیا گیا ہے سورہ قدر میں، تو حضرت جبرائیل امی اور ان کے ساتھ فرشتے شب قدر کی رات میں زمین پر اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو شخص کھڑا ہے، کھڑا کس لیے ہے؟ نماز میں کھڑا ہے، ہر اس شخص پر جو شخص کھڑا ہے یا پھر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کھڑے ہو کر ذکر کر رہا ہے یا پھر بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل امی اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کی رات میں یہ جس طرح آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، شب قدر کی عظمت جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، ذکر کرنا یا پھر ذکر سننا، کھڑے ہو کر کرنا یا پھر بیٹھ کر سننا یا پھر کرنا، یہ تمام چیزیں ایک ہی میں آتی ہیں۔ تو فرشتے اور فرشتوں کے سردار ان لوگوں کے لیے رحمتیں بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف اور بیہقی کی حدیث ہے۔ اور شب قدر کا ایک دوسرا نام، شب قدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے۔ یہ جو جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا، تو لیلۃ المبارکہ جس طرح لیلۃ القدر جس طرح بولتے ہیں، لیلۃ المبارکہ شب قدر کا یہ دوسرا نام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد یہاں پر شب برات ہے، نہیں، شب برات نہیں ہے، یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے مراد یہاں پر شب قدر کی رات ہے، کیونکہ یہ برکت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو رات میں، یہ جو رات کی جو فضیلت اور یہ جو برکت ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے شب قدر کی عظمت کے متعلق بات کیا تھا اور تقدیر کے متعلق بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن جو پچھلے سال جو بیان ہوا تھا اور جو باتیں بولی گئی تھی ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کچھ اور نکات پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ اس رات میں ہمارے تقدیر کے متعلق، ہماری زندگی کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، اور یہاں پر علماء کرام نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے متعلق تقدیر کو 3 الگ قسم میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے۔ تقدیر کا نام میں یہ نہیں بول رہا کہ تقدیر مبرم، تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی، یہاں پر تقدیر کو، قسمت کو، نصیب کو 3 الگ الگ قسم میں بانٹا گیا ہے۔ اس کو بولا گیا ہے کہ پہلی قسم یہ ہے کہ پہلا کام تقدیر اشیاء کا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس حال و کیفیت میں موجود، کس حال و کیفیت میں وجود میں آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا ہے۔ کب فیصلہ فرما دیا؟ جب زمین و آسمان بنے نہیں تھے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا تھا۔ تقدیر کا پہلی قسمت، تقدیر کا پہلا معاملہ میں یہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بننے سے پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ یہ ہوئی تقدیر کی پہلی قسم کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اور دوسری قسم جو تقدیر کی ہے، تقدیر کا دوسرا جو معاملہ ہے کہ دوسرا کام ان
تقدیرات کو لوح محفوظ میں لکھ کر ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنے کا ہے، یہ کام شعبان کی 15ویں رات میں ہوتا ہے۔ تقدیر کی جو دوسری قسم ہے کہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے لیکن وہ فرشتوں کو معلوم نہیں ہے اور نہ لوح محفوظ تک وہ آئی ہے، لیکن 15 شعبان کی رات میں، شب برات میں، اس تقدیر کو لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس تقدیر کے متعلق اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہیں یہ تقدیر کا، لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے۔ اور تقدیر کی تیسری قسم ہے، اب دیکھیں کہ یہ دوسری قسم کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اکثر روزے رہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے کیوں رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر لکھی جاتی ہے، اس سے مراد تقدیر فرشتوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، کس انسان کے ساتھ کون انسان زندہ رہے گا، کون مرے گا، کون بیمار پڑے گا، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کون بچے گا، کون پیدا ہوگا، کون اس دنیا سے جائے گا۔ یہ تقدیر کے معاملات فرشتوں کے سامنے 15 شعبان کی رات میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں، شعبان کے جب روزے رہا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جب میری تقدیر لکھی جا رہی ہو یا پھر میری تقدیر میں موت لکھی جا رہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جب میری تقدیر فرشتوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہو یا پھر میری تقدیر کے متعلق فرشتوں کو اطلاع دی جا رہی ہو یا پھر میری موت لکھی جا رہی ہو تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے رہوں۔ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں کہ انسان دنیا میں روزے سے ہے لیکن اس کا فیصلہ تقدیر میں فرشتوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے اور انسان اس وقت دنیا میں روزے سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میری تقدیر جب لکھی جا رہی ہو یا پھر موت لکھی جا رہی ہو تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے۔ تقدیر کی تیسری قسم یہ ہے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، علامہ آیوسی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تیسرا کام متعلقہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں، یعنی تقدیر کے ریلیٹڈ متعلق جو فرشتے رہتے ہیں جن کو ذمہ داری وہ سونپی جاتی ہے کہ تم کو فلاں فلاں کام یہ کرنا ہے، فرشتوں کو جو ذمہ داری جو سونپی جاتی ہے، سونپے جانے کا ہے کہ اس کی تکمیل شب قدر میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے کہ پہلی تقدیر تو یہ کہ ہماری تقدیر زمین و آسمان بننے سے پہلے لکھی جا چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ 15 شعبان کی رات میں، شب برات کی رات میں فرشتوں کو اطلاع دی جاتی ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، یہ 15 شعبان شب برات کی رات۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ شب قدر کی رات میں، رمضان کے مہینے کے رات میں فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمہیں فلاں شخص کو اتنا رزق دینا ہے، اتنی دولت دینی ہے اور کس کی روح قبض کرنی ہے، کون انسان دنیا میں آئے گا۔ یہ شب قدر کی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ 15 شعبان کی رات میں ہماری موت وغیرہ لکھی جاتی ہے، نہیں، وہ لکھی جاتی ہے، صرف اطلاع فرشتوں کو دی جاتی ہے کام کب کرنا ہے، کب سے شروع کرنا ہے کام، ذمہ داری جو سونپی جاتی ہے کہ آپ سے تمہیں کام کرنا ہے، تو وہ رات ہے وہ شب قدر کی رات۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات میں فرشتوں کو یہ جب ذمہ داری جب دی جاتی ہے تو رمضان سے پہلے لوگ کیسے مرتے ہیں، رمضان میں لوگ کیسے مرتے ہیں، حالانکہ ان کو رمضان کے آخری عشرے میں یا پھر شب قدر کی رات میں ان کو وہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آسان سی بات ہے، یاد رکھیں کہ رمضان کے بعد، رمضان آنے سے پہلے فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس کی روح قبض کرنی ہے، کون انسان اس دنیا میں رہے گا، کون انسان اس دنیا سے جائے گا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں تھے، اس سال ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور فرشتوں نے وہ کام کو سر انجام دیا ہے۔ اس میں کون فرشتے ہیں جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے؟ اس میں تو وہی 4 فرشتے جو بڑے ہیں، سب سے بڑے، حضرت جبرائیل علیہ السلام،
حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے، جن کو بتا دیا جاتا ہے، جن کے علم میں آتا ہے، جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ ان کے ماتحت، ان کی مدد و نصرت کرنے والے، ان کے انڈر میں جو فرشتے ہیں وہ تمام ان 4 فرشتوں کے ماتحت وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو بتانے کا یہاں پر حاصل کلام مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے اور ایسی مقدس والی رات ہے کہ آج کی رات میں، یعنی شب قدر کی رات، چاہے 21 کو ہو، 23 کو ہو، 25 کو ہو، 27 کو، 29 کو ہو، شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب شب قدر ہو اس وقت اگر ہماری موت لکھی جا رہی ہے، یا پھر ہمارا رزق لکھا جا رہا ہے، یا پھر ہماری حیاتی لکھی جا رہی ہے، تو اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے رہیں، اس وقت ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر یہ ہمارا عمل ہوگا۔ یہ علامہ آلوسی کا یہ جو میں نے تقدیر کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ روح المعانی جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 193 میں یہ تقدیر کے متعلق یہ تمام چیزیں بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اب نزہۃ المجالس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ اب یہاں سے آگے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں۔ ابھی بیان ہونے کے بعد، پوری محفل ہونے کے بعد ان مختصر چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس رات کی بھرپور برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے محروم نہ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نزہۃ المجالس میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کی رات میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چاہے اس کو منہ زبانی یاد ہو، چاہے اس کو عربی میں پڑھنے آتا ہو نہ ہو، چاہے وہ ہندی پڑھ سکتا ہے تو ہندی میں پڑھے، منہ زبانی پڑھ سکتا ہے تو منہ زبانی پڑھے، دیکھ کر پڑھ سکتا ہے تو دیکھ کر پڑھے، اتنا بھی نہیں آتا تو کم سے کم کوئی اگر پڑھنے والا ہے تو اس کی زبان سے 7 مرتبہ سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھیں کہ آج کی رات میں اگر کوئی شخص 7 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات میں جو 7 مرتبہ صرف سورہ قدر کو پڑھے گا، انا انزلناہ کو پڑھے گا، ہر بلا وہ محفوظ سے، ہر بلا سے، وہ مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات میں جو کوئی شخص 7 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ ہے شب قدر کی برکت، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب شب قدر کی برکت کن کن لوگوں کو نہیں ملتی؟ کون لوگ آج کی رات کی برکت سے محروم رہتے ہیں؟ شب برات کا تو آپ نے سنا ہے، لیکن شب قدر کا بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایسے 9 لوگ ہیں، 9 لوگ جن کو شب قدر کی برکت حاصل نہیں ہوتی، وہ محروم رہتے ہیں۔ اگر گناہوں سے توبہ کر لیں، رجوع کریں، تو ایسے 9 لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے اور ان کو شب قدر کی برکت عطا کر سکتا ہے۔ تو وہ 9 لوگ کون ہیں؟ اب دیکھیں کہ ان میں سے ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ 9 لوگ برا نہ مانیں اور گناہوں سے توبہ کریں، رجوع کریں۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا؟ اس کو مال سے محبت ہے، مال خرچ ہوتا ہے تو وہ چیز اس کو پسند نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ جو شخص نہیں دیتا، اب زکوٰۃ کے متعلق ابھی میں ڈیپ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، بس سمجھ لیں کہ جو صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میرا حق ہے، میں نے کمایا ہے، میں کیوں دوسروں کو دوں، ایسا شخص آج کی رات سے برکت سے، آج کی رات کی برکت سے محروم رہے گا، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا۔ دوسرا شخص کسی کا ناحق قتل کرنے والا، مرڈر کرنے والا، خون کرنے والا، ناحق کسی نے مرڈر کیا، خون کیا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا گنڈا کہتا ہے، دادا کہتا ہے، نیتا ہے وغیرہ، جو کچھ بھی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے بے گناہ لوگوں کی خون ہوتے ہیں۔ اب ایران کا معاملہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 150 بچیاں ناحق ماری گئیں۔ جو انسان کسی انسان کو ناحق بلا وجہ قتل کرتا ہے، ایسا شخص آج کی رات کی برکت سے محروم رہے گا۔ قتل کرنے والا، قاتل،
اب تیسرا شخص جو ہے رشتہ توڑنے والا، جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے، اب وہ رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، بیٹے کا، کوئی بھی رشتہ، تو رشتہ جو توڑتا ہے اور رشتہ نہیں جوڑتا، ایسا شخص آج کی رات میں محروم رہے گا، اس کو وہ برکت حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن جہاں پر رشتہ داروں کی بات آتی ہے، چچا کا معاملہ، خالہ کا معاملہ، پھوپھو کا معاملہ، ماموں کا معاملہ، ماں باپ کا معاملہ، بھائی بھائی کا، بہن بہن کا، رشتے ہمارے صحیح نہیں ہیں، اور ان چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر ایک کے خاندان میں بھائی بندہ جس کو بولتے ہیں نا، وہ معاملہ رہتا ہے کہ اگر وہ سامنے والا ہم سے بات بھی کر رہا ہے تو ہم بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے تم اس کو جوڑو، اور جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے قطع تعلق ختم کر دیتا ہے۔ تو جو انسان آج کی رات میں رشتہ داری کو توڑتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ ناراضگی ہو، کوئی بھی ایک معاملہ ہو، رشتہ داری اگر ٹوٹی ہے تو توبہ کر لیں، رجوع کریں، رشتہ داری کو جوڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جوڑا ہے۔ کسی کا بھائی بنایا ہے، کسی کا بیٹا بنایا ہے، کسی کا بھانجا بنایا ہے، کسی کا بھتیجا بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا، یہ رشتہ داری جو بھی ہے، یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان رشتہ داری کو توڑ رہا ہے۔ تو جو رشتہ داری کو توڑے گا، شب قدر کی رات میں اس کو وہ برکت حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 4، قبرستان میں جا کر ہنسنے والا شخص۔ اب قبرستان کیوں ہیں؟ اچھے اچھے لوگ وہاں پر دفن ہیں۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اس کو ڈر لگنا چاہیے موت کے متعلق، خوف آخرت کے متعلق کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ آج یہ پہلوان جیسا آدمی آج مر کر قبر میں گیا ہے، اور جیم کرنے والا شخص، آج اتنا فٹ رہنے والا شخص آج مر کر قبر میں گیا ہے، تو میرا حال کیا ہے؟ مجھے بھی مرنا ہے۔ لیکن قبرستان جا کر موت کی یاد نہیں آتی، آخرت کی یاد نہیں آتی، بلکہ قبرستان کو وہاں پر کرسیاں لگا کر، اس کو کٹا بنا کر گپا شپا مارنے کے لیے وہ چیزیں بنائی گئی ہے۔ قبرستان عبرت گاہیں ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن قبرستان میں جا کر جو شخص ہنستے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ایسا شخص شب قدر کی برکت سے محروم رہے گا، جو شخص قبرستان جا کر ہنستا ہے۔ نمبر 5، چغلی کرنے والا، یعنی اس کی بات اس کو لگایا، اس کی بات اس کو لگایا، لڑائیاں لگایا۔ اب ہوتا ہے نا کہ دیکھ بابا میں تجھے بول رہا ہوں، وہ چیز اسے نکو بولو، وہ چیز بولتے ہیں، پھر اس کی بات لے جا کے وہاں بولتے ہیں، پھر وہ بیچ والا ہٹ جاتا ہے، وہ جو دو لوگوں کی بات ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا، تو نے ایسے بولا کیا، تو نے ویسے بولا کیا، یہ کیا ہوا، یہ چغلی کرنا ہوا۔ تو جو شخص چغلی کرتا ہے لڑائی لگانے کے لیے، شب قدر کی رات میں اس کو وہ برکت حاصل نہیں ہوگی، وہ شخص محروم ہوگا۔ اور نمبر 6، دینی استاد یعنی علم دین استاد کوئی سکھا رہا ہے، تو اس استاد کو جو تکلیف دیتے ہیں، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی رات میں بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ شب قدر کی برکت سے وہ دور رہتا ہے، محروم رہتا ہے، جو شخص دینی استاد کو تکلیف دیتا ہے۔ نمبر 7، نماز میں سستی کرنے والا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی نہیں کرتے، بلکہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز میں سستی نہیں کرتے بلکہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہاں پر ذکر کیا ہو رہا ہے، نماز میں سستی کرنے والا، یعنی ابھی پڑھتا ہوں، بعد میں پڑھتا ہوں، آدھے گھنٹے سے پڑھتا ہوں، یا پھر قضا کر کے پڑھتا ہوں، یہ ایسا معاملہ۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، شب قدر کی رات میں وہ شخص شب قدر کی برکت سے محروم رہے گا۔ اب ایک چیز میں انشاءاللہ عز و جل جب عید الفطر کا جب وقت آئے گا، اگر وقت ملے گا تو میں یہ بولوں گا، یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے حالات کبھی بھی نہیں سدھر سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کے حالات اگر سدھارنا ہے اور مسلمانوں کو اگر مضبوط ہونا ہے، تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں، اسی طرح 11 مہینے میں اگر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو وہ عزت عطا کرے گا، وہ حکومت عطا کرے گا۔ ہم نے رمضان کو ایک کھیل بنایا ہے کہ ایک مہینہ عبادت کرتے ہیں، 11 مہینے غائب رہتے ہیں، پھر ایک مہینہ آتے ہیں، پھر غائب ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے آپ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 50 سال بھی ایسا کریں گے کہ
کہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھیں گے، بعد میں 11 مہینے چھوڑ دیں گے. 50 سال بول رہا ہوں میں، 50 سال 70 سال اگر آپ زندگی کے ایسا کریں گے تو مسلمانوں کے حالات کبھی بھی نہیں سدھر سکتے. یاد رکھیں، مسلمانوں کے اگر حالات سدھرنے ہیں تو ہمیں مسجدوں کو اسی طرح آباد رکھنا ہوگا جس طرح ہم نے رمضان میں رکھا ہے، رمضان کے دیگر 11 مہینوں میں بھی آباد رکھنا ہوگا. اور دوسری چیز ہے کہ ایک دوسرے کا حق نہ مارے. ایک دوسرے کا حق مارنے کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہیں. جو ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، کوئی بھی حق ہے وہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اور دوسرا، حرام کمائی سے بچے، حلال کمائی کمائیں. حلال کمائی چاہے زیادہ ہو کم ہو، حلال کمائی، ایک دوسرے کا حق ادا کرو اور نمازوں کی پابندی کرو. مسلمان پہلے کے مسلمانوں کو جو عروج، جو بلندی عطا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آج بھی مسلمان ان چیزوں پر عمل کریں گے، حرام کمائی سے بچیں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے پورے 12 مہینے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہے. لیکن ہم نے صرف رمضان میں وہ پڑھنا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں گے ہمارے حالات آنے والی قیامت تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے تب تک ہمارے حالات کبھی نہیں سدھریں گے. یاد رکھیں، یہ ہے نماز میں سستی کرنے والا. نمبر 8، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والا شخص. 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والا. کینہ یعنی کینہ اس کو بولا گیا ہے کہ دشمنی رکھنا، اور دشمنی ایسی رکھنا کہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، اس کو تکلیف دینے کا ارادہ ہو، تو اس کو کینہ بولا گیا ہے. کینہ، تو ایسا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے، اس کو تکلیف یا پھر اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے 3 دن سے زیادہ، تو ایسے شخص کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. وہ شب قدر کی برکت سے وہ شخص محروم رہے گا. اور نمبر 9، یہ آخری ہے، کہ جو شخص بے غسل رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، پاک نہیں رہتا، بے غسل ناپاکی کی حالت میں ہمیشہ رہتا ہے، ایسا شخص شب قدر کی برکت سے محروم رہے گا. ایسے 9 لوگ ہیں جو شب قدر کی برکت سے محروم رہیں گے. اگر یہ 9 لوگ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، اور جو یہ لوگوں کے جو معاملات حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے، اور شب قدر کی جو برکت ہے ان لوگوں کو بھی عطا ہوگی. تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ، حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں شب قدر کے متعلق، جو شخص شب قدر کی رات میں اخلاص کے ساتھ، اخلاص یعنی دکھاوا نہیں، اخلاص کس کو بولا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے. جو شخص شب قدر کی رات میں اخلاص کے ساتھ نفل نمازیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا دے گا. سبحان اللہ. جو شخص نفل نمازیں پڑھتا ہے شب قدر کی رات میں، اب نفل نمازیں کیا کیا ہے انشاءاللہ عز و جل میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تفسیر روح البیان میں یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نفل نمازیں پڑھو شب قدر کی رات میں، جتنی ہو سکتی ہے اتنی پڑھو. اب کیا ہے نمازوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں چارٹ وغیرہ میں کہ 2 رکعت نفل نماز ہے، اس میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 100 مرتبہ 111 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. تو وہ بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے اور 1 2 4 5 10 بار سورہ پڑھ لیا، اس کو بیزار آنا شروع ہوتا ہے. وہ شخص جو 2 رکعت 4 رکعت جو فرض نماز ہے وہ ٹائم پر اور صحیح سے نہیں پڑھتا، ایسے شخص کو 50 مرتبہ 111 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ قدر پڑھنے کے لیے لگائیں گے تو اس کا دل کہاں سے لگے گا؟ اس کو پہلے سے عادت نہیں ہے، وہ بیزار آتا ہے کب نماز ختم ہوگی، کب میں یہ، تو ایسی بیزارگی کے ساتھ نماز نہ پڑھے. جتنا آپ کا دل لگتا ہے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آپ کی طبیعت کے حساب سے، کیفیت کے حساب سے نماز میں دل لگ رہا ہے اتنی دیر تک آپ نماز پڑھو. یہ 50 مرتبہ 111 مرتبہ اس کی فضیلت وغیرہ ہے، لیکن وہ ہمارے جیسے گنہگار لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے کیا ہے 4 رکعت اگر 5 منٹ کی جگہ 7 منٹ بھی ٹائم ہوا تو بولتے ہیں کہ آج حافظ صاحب دیر کریں نماز میں.
10 मिनट की जगह 12 मिनट हुई तो देर करेगा। ये बोल क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, मुश्किल से हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये नफिल नमाज़ें इतनी लंबी पढ़ेंगे और उसमें ना तवज्जो होगी, ना सुकून होगा, ना दिल करेगा, तो ऐसी नमाज़ें कबूल नहीं है। तो इखलास के साथ जो नफल नमाज़ें पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। नफल नमाज़ें जो हैं आपकी तबीयत जितनी होती है उतनी पढ़ो। चार्ट में जितना दिया बाबा शुरू से लेकर लास्ट तक मैं वो पूरा पढ़ने वाला, और उसमें ना दिल लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन पढ़ाओ तो उसको वो सवाब मिला नहीं मिला अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानने वाला है। जितना दिल लगता है नमाज में उतनी नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। शब क़द्र की जो नवाफिल हैं वो क्या हैं, किताबों में आया है, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आपके सामने बयान करूँगा। इससे पहले कभी ये चीज़ें मैं आपके सामने बयान नहीं किया हूँ। जो भी अक़वाल हदीसें और बयान कर रहा हूँ, नसीहतें, ये रिपीट नहीं हुई हैं, ये बल्कि नई हैं, आपके सामने मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब क़द्र की रात में 2 रकात नफल नमाज कुशादगी रिज़्क़ के लिए, यानी रिज़्क़ की कुशादगी के लिए पढ़े। अब लोग बोलेंगे कुशादगी रिज़्क़ बोले तो अब ये नमाज तो हम पढ़ते हैं शाबान में, उम्र दराजी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, आफात बलैयात के लिए। अब शाबान में पढ़ते हैं और उसका सबूत है, अच्छी बात है, लेकिन 15वीं शाबान यानी शब बारात से भी बड़ी जो रात है वो शब क़द्र की रात है, शब क़द्र की रात है। क्योंकि शब क़द्र को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है, वो शब बारात को नहीं कहा गया। शब बारात अपना एक मकाम, अपनी एक फजीलत रखती है, लेकिन जो 1000 महीनों से जो बेहतर रात है वो शब क़द्र की रात है। जब हम 15 शाबान की रात में पाबंदी के साथ 6 रकात नफल नमाज़ें पढ़ते हैं, यासीन सुनते हैं, तो शब क़द्र में वो नमाज़ें पढ़ना क्या जाता है, नुकसान है? नहीं नुकसान। तो यहाँ पर उलमाए कराम बयान करते हैं कि शब क़द्र की रात में 2 रकात नफिल नमाज रिज़्क़ की कुशादगी के लिए पढ़े, रिज़्क़ में बरकत हो। और जो पढ़ रही हैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें 50 मरतबा 111 मरतबा ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, बल्कि आप सूरह क़द्र पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हर रकात में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की तिलावत करो। अगर ये सूरत याद नहीं है तो इसकी जगह सूरह इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाह का सूरा। तो ये 2 रकात रिज़्क़ में बरकत के लिए। ये चीज़ें क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तमाम महफिलें होने के बाद ये आप 8 रकातें पढ़ो, 6 रकात नहीं है बल्कि 8 रकातें हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान करूँगा। 2 रकात नफिल नमाज कुशादगी रिज़्क़ के लिए, यानी रिज़्क़ में कुशादगी के लिए अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पूरा साल रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी। जब शाबान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है तो शब क़द्र रमज़ान के महीने में तो और ज़्यादा अता फरमाएगा। दूसरी जो नमाज है वो 2 रकात नफिल नमाज उम्र में खैर व बरकत के लिए, उम्र दराजी के लिए नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज उम्र दराजी के लिए, उम्र में खैर व बरकत के लिए। इस नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह इन्ना अंज़लना सूरह क़द्र पढ़े। और जो तीसरी जो 2 रकात जो नमाज है कि गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत, ऐ बारी ताला मैं 2 रकात नफिल नमाज इस तरीक़े पर पढ़ता हूँ कि मेरे गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए, मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। तो इसमें भी सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र पढ़ना है। तो गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए ये 2 रकात पढ़े। यहाँ पर 6 रकात हुई। अब जो तीसरी और चौथी जो आखिरी जो नमाज है वो है ईमान पर ख़ात्मा होना। ऐ बारी ताला मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो, मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ। अब ये चीज़ मैं आपके सामने बोलूँ कि जो अल्लाह वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, जो पूरे नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, वो लोग ये नमाज़ें रोज़ाना पढ़ते हैं। ये नमाज़ें वो लोग रोज़ाना पढ़ते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ों की जो पाबंदी करते हैं, ये इन नमाज़ों का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन हैं वो अल्लाह वाले मुत्तकी और परहेज़गार, रोज़ाना ये नमाज़ें पढ़ते हैं। हमें रोज़ाना अगर पढ़ने की अगर तौफीक नहीं है तो कम से कम आज की रात में ये नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। इधर उधर टहलने से और टाइम पास करने से अच्छा है कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के मस्जिद में इन 8 रकातों को अदा करने की कोशिश करें। तो टोटल 8 रकातें हैं। पहला अमल हमें क्या करना है, 7 मरतबा बैठकर सूरह क़द्र
इन्ना अंज़लना 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद ये 8 रकातें पढ़नी है। अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आप भूल गए हैं तो बयान के बाद मुझे पूछे, मैं इंशाल्लाह और तफसील से आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। और नीयत ये करें, नीयत क्या करें कि आज की रात में, शब क़द्र की रात में हमारा मुसाफ़ा हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम से हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो कोई शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों को खाना खिलाता है, इबादतें करता है, तो शब क़द्र की रात में हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम उस शख्स से मुसाफ़ा करते हैं। और उसकी अलामत क्या है, अलामत भी बयान किए हैं कि देखें कि तफसीर इब्न कसीर में ये ज़िक्र आया है, जिल्द नंबर आखिरी है और सफ़ा नंबर 235 है। इसमें आया है कि जब हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम किसी इंसान से अगर मुसाफ़ा करते हैं तो उसके क़ल्ब में रिक्कत पैदा होती है, दिल में उसकी क्या होती है, रिक्कत, हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम से मिलने से पहले। अब वो फरिश्ते की हालत में नहीं आते बल्कि इंसानी हालत में इंसान से मुसाफ़ा करते हैं। हम उनको, सामने वाले को पहचान नहीं सकते कि ये हज़रत जिब्राईल अमी है कि नहीं। तो कोशिश ये करे, नीयत ये करे, इरादा ये करे कि आज की रात में जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा हो। और अगर मुसाफ़ा हो तो इसकी अलामत क्या है कि क़ल्ब में रिक्कत होगी, आँखों में गुनाहों की वजह से, नदामत की वजह से, आँखों में हमारे जो गुनाह होते हैं, हम जो किए होते हैं गुनाह, वो हमको मालूम है, अल्लाह को मालूम है, दूसरे लोगों को नहीं मालूम। उन गुनाहों को याद करके जब मुसाफ़ा करेंगे तो आँखों से आंसू जारी होते हैं मुसाफ़ा करने की वजह से, और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तारी होता है उस इंसान पर, और वो इंसान कांपने लगता है। जब हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा करता है तो हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम से अगर मुसाफ़ा हुआ है, ये अलामतें अगर हमारे अंदर अगर पाई जा रही हैं तो यकीन करें कि हमने हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा किया है। आखिरी एक कौल हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आपके सामने मैं बयान करके अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ने ये शब क़द्र मुसलमानों को, उम्मत मुहम्मदी को क्यों अता की, और ये क़यामत तक है, ये क्यों अता की। इसकी एक वजह बयान की गई है कि जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को बनाना चाहा, इंसानों को जब बनाना चाहा, तो फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में आया है कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, इंसानों को बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला, तू उन लोगों को पैदा करेगा, आबाद करेगा इंसानों को, जो इंसान दुनिया में जाकर खून रेज़ी करेंगे, फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब देखें कि ये फरिश्तों का इल्म कहाँ से आया, फरिश्तों को इल्म कहाँ से आया कि इंसान ज़मीन पर जाकर खून रेज़ी करेगा, नाहक कत्ल करेगा, दंगा फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। ये फरिश्तों को इल्म कहाँ से आया, हालांकि अल्लाह ने अभी तक इंसानों को बनाया ही नहीं था। तो उलमाए कराम बयान करते हैं कि इंसानों के रहने से पहले, इंसानों से पहले जिन्नात रहा करते थे। क्या करते थे, जिन्नात। और जिन्नातों का मामला इंसानों जैसा ही है, जिन्नातों का मामला इंसानों जैसा ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें जिन्नात दिखाई नहीं देते, वरना जिन्नात में शादी ब्याह होती है, उनके औरत होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका ख़ानदान होता है, उनके अंदर अगर इंतकाल हो गया, दफनाने वगैरह का, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसी वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी इंसान इस दुनिया में जैसा काम करता है, जैसे मामला करते हैं, जिन्नात भी वैसा मामला करते हैं। और जिन्नात में भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, नेक होते हैं, परहेज़गार होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, तमाम होते हैं। और बाज़ तो सहाबा कराम भी हैं, यानी जिन्नातों में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले वो सहाबा भी हैं। तो जिन्नातों पर उन्होंने इमेजिन करके, फरिश्तों ने जिन्नातों पर, यानी जिन्नात जब थे तो जिस तरह इंसान लड़ाई झगड़ा करते हैं, नाहक कत्ल, खून रेज़ी वगैरह करते हैं, तो उस बिना पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा था कि ऐ बारी ताला, तो ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहता है कि जिन्नात जिस तरह दंगा फसाद, खून रेज़ी वगैरह करते हैं, ये इंसान भी करेंगे और कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते,
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جو مسلمانوں کو عطا کی ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ یہ قول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شب قدر کی رات میں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے کہ میرے بندے، میرے انسان دنیا میں جا کر خون ریزی، دنگا فساد، خون ریزی کریں گے، تو اے فرشتوں دیکھو کہ میرے بندے مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار سن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم شب قدر کی قدر کریں، شب قدر کی عزت کریں، اور شب قدر میں جو برکتیں جو اترتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو علماء کرام نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ فرشتوں نے جو سوال کیا تھا کہ انسان صرف خون ریزی، ناحق قتل، دنگا فساد وغیرہ کرنے والا وہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں بھی بعض انسان ایسے ہیں جو شب قدر میں بھرپور عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں اپنا شمار کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں، ایسے لوگوں میں نہ کریں کہ جو لوگ شب قدر کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ شب قدر کی رات میں تم نہ جتنا ہو سکے تم اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طبیعت ساتھ دے۔ تمہاری طبیعت ساتھ نہیں دے رہے تو سو جاؤ، لیکن گناہ نہ کرو، شب قدر کی رات میں گناہ نہ کرو۔ پچھلے سال میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ چھپا کر رکھا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے، بعض علماء کا، کہ شب قدر پورے سال گھومتی رہتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 21، 23، 25، 27۔ کچھ علماء کا ایک قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں بھی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بعض دنوں میں پورا سال وہ گھومتے رہتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رمضان ابھی کون سے مہینے میں؟ مارچ مہینے میں۔ اگلے سال وہ اسلامی تاریخ کے حساب سے آگے 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 پیچھے پیچھے ہو رہا ہے۔ انگریزی تاریخ کبھی نہیں بدلتی، انگریزی تاریخ کے مہینے جتنے اتنے ہی رہیں گے، وہ جتنے دن میں منائے جائیں گے اتنے ہی، لیکن اسلامی تاریخ کا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ چاند کے حساب سے کبھی 29، کبھی 30، کبھی کم، کبھی زیادہ۔ پہلے 10 سال پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کون سے انگریزی مہینے میں آیا تھا، 10 سال پہلے، اور آج کون سے انگریزی مہینے میں آیا ہے۔ تو جو انگریزی مہینے میں رمضان آیا تھا 10 سال بعد، اسی انگریزی مہینے میں نہیں آیا۔ وقت کم زیادہ ہوتا ہے، نمازوں کا وقت کم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن و رات بدلتے رہتے ہیں تو شب قدر بھی بدلتی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور یہاں تک بیان کیا ہے علماء کرام نے شب قدر کی تلاش میں تم مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو، مغرب اور عشاء کی پابندی کرو۔ اگر اس وقت، یعنی سمجھ لیں کہ رمضان کے بعد، ایک مثال دے کر میں بیان کر رہا ہوں، جمہور علماء کا قول تو رمضان ہی میں شب قدر ہے، لیکن ایک چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ والے تھے یہ صرف رمضان میں عبادتیں نہیں کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی عبادتیں کرتے تھے۔ تو رمضان کے علاوہ بھی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو، باقی نمازوں کی بھی پابندی کرو لیکن مغرب اور عشاء بھی پڑھو۔ اگر رمضان کے علاوہ اگر شب قدر ہوئی تو جو شخص شب قدر کی رات میں صرف مغرب اور عشاء کی بھی نماز اگر پڑھے گا، پوری رات اگر نہیں جاگے گا تو وہ شب قدر کا حصہ اس کو مل جائے گا۔ علماء کرام یہاں تک بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ والے رمضان کے دیگر مہینوں میں بھی عبادتیں کرتے تھے، رات میں بھی تہجد کے وقت وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ جو انسان برس کے 12 مہینے 365 دن اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو دیکھ لیں کہ اگر پورے سال میں اگر وہ شب قدر اس کو ایک دن مل گئی تو پورے 1000 مہینوں کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے بولا جا رہا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا لالچی ہے، ہمارا دل لالچی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف رمضان کے مہینے عبادت کرتے ہیں، 11 مہینے
بھول گئے، پھر شعبان کو آتے ہیں ڈائریکٹ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے. ہمارا معاملہ ایسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ جو شب قدر کو جو چھپا کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بخوبی جاننے والا ہے کہ انسان کیسا ہے. تو اللہ والے جو ہیں، متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں اور انہیں شب قدر کا حصہ ملنا ہی ملنا ہے. اسی وجہ سے بولا گیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو تو پوری رات عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے. تو اس میں اگر شب قدر بھی اگر مل گئی تو انسان کے نعرے نہارے ہو جائیں گے، یعنی اس کا نصیب کھل جائے گا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں. شب قدر کی جو برکت ہے، جو رات ہے، اس رات میں وہ تمام برکتیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نصیب عطا فرمائیں. آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. رمضان کے مہینے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندہ رکھا ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے سکتا تھا، لیکن ہم خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ ملا اور شب قدر میں ہمیں شب بیداری کرنے کا موقع ملا. تو اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ لوگ ہیں، محبوب لوگ ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا اور جس شخص کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، نہیں ملنے سے مراد یعنی رمضان کے پہلے اس انسان کا انتقال ہو گیا، رمضان آنے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن ایک شخص ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ زندہ تھا، تو جو مر گیا اور جو زندہ ہے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، دونوں کے درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ. کیوں؟ کیونکہ ایک کو رمضان ملا، ایک کو رمضان نہیں ملا، تو دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. تو رمضان کی قدر کریں، شب قدر کی قدر کریں اور گناہوں میں زندگی نہ گزاریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.